موت کے مسافر قسط نمبر 19۔ 5 اپریل کو جبکہ سورج سر پر چمک رہا تھا اور تیز چلچلاتی دھوپ میں صحرا کی ریت گرم ہو گئی تھی، دونوں لشکر منصورہ سے باہر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں طرف جنگ کے طبل اور نقارے بج رہے تھے۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے رکن الدین بیبرس کی نگاہیں بار بار مشرق کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اسے عمیر کا انتظار تھا، لیکن وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ عیسائی لشکر سے سینٹ الامار کا ایک رضاکار نکلا۔ اس کا جسم لوہے کی طرح مضبوط اور خوب خط تناور تھا۔ تیز دھوپ میں اس کی زرہ، خود، تلوار اور ڈھال چمک رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک وقار کے ساتھ چلتا ہوا وہ میدان کے وسط میں آیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف منہ کر کے اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ میدان میں بنو کنانا کا ایک بھاری بھرکم بدو اترا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ بدو شروع میں اس کو پیکر نائٹ پر چھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے حملوں میں تیزی پیدا ہو گئی اور وہ دور دور تک اس بدو کو دھکیلتا چلا گیا۔ پھر اس نے تلوار ایک خوفناک انداز میں لہرائی اور بنو کنانا کے اس عرب کا سر کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور مسلمانوں کی طرف منہ کر کے پھر مقابلے کے لیے پکارا۔ میدان میں اس بار ایک خونخوار ترک اترا، لیکن اس نائٹ نے اپنی ابتدائی حملوں سے اس ترک کی تلوار کاٹ دی۔ پھر اس نے اس ترک کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر فضا میں کئی فٹوں پر اچھالا۔ ترک بڑی بے بسی سے زمین پر گرا۔ نائٹ نے اس ترک کا جسم سے پیٹ سے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ صلیبی لشکر میں جوش و خروش سے نقارے اور طبل بجنے لگے، جبکہ مسلمانوں پر مایوسی اور پسماندگی کی گھٹا چھا گئی تھی۔ وہ نائٹ دوبارہ اسلامی لشکر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ قبل اس کے کہ مسلمانوں کی صفوں سے کوئی اور سپاہی نکل کر اس صلیبی فاتح کا مقابلہ کرتا، مشرق کی سمت سے صحرا کے اندر بگولوں کی ریت اڑتی دکھائی دی۔ دونوں لشکر غور سے اس طرف دیکھنے لگے۔ فضا میں اڑتی ہوئی ریت کی چادر جب پھٹی تو دونوں لشکروں کے قریب 2 سوار نمودار ہوئے۔ وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں اس میدان سے ایک تیر کی مسافت پر آئے جہاں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف باندھے کھڑے تھے، تو ان میں سے ایک وہیں رک گیا اور دوسرا نقاب پوش اس طرح اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی آواز دور دور تک لہریں لیتی ہوئی ہوا میں اڑ رہی تھی، جس کے نیچے اس کی زرہ چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر خود تھا، جس کا نقاب اس نے اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا اور اس کا چہرہ پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ اس کا گھوڑا، جس کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی، سیاؤں سیاؤں کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر مقابلہ کرنے والے نائٹ کے پاس آ کر اس اجنبی نقاب پوش نے اپنی گھوڑے کی باگیں کھینچ لی۔ اس کا گھوڑا دونوں لشکروں کے درمیان اپنی ٹانگیں اٹھا کر زور سے ہلایا۔ پھر وہ زور زور سے نتھرے پھڑپھڑاتے ہوئے باری باری زمین سے اپنی ٹانگیں اٹھا کر کلیلیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی مضبوط اور عیالوں سے بھری ہوئی گردن کمان کی طرح دوہری کر رکھی تھی اور اس کا منہ زمین کی طرف جھک گیا تھا۔ نقاب پوش اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا۔ پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نائٹ کی طرف اس انداز میں بڑھا جیسے اسے میدانوں میں چھا جانے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ نائٹ، جو اس سے پہلے 2 مسلمانوں کو موت کی نیند سلا چکا تھا، بڑے فخریہ انداز میں اپنی چھاتی تانے اس نقاب پوش کی طرف بڑھا۔ اس نقاب پوش نے نزدیک آ کر نائٹ پر حملہ کیے بغیر یوں ہی پوری قوت کے ساتھ اپنی تلوار 3-4 بار ہوا میں بڑی تیزی سے لہرائی، جس سے سائیں سائیں کی تیز اور وحشتناک آوازیں پیدا ہونے لگی، بالکل یوں جیسے چمڑے کے کئی موٹے کوڑے پوری قوت کے ساتھ یک بارگی ہوا میں مار دیے گئے ہوں۔ نائٹ نے آگے بڑھ کر فوراً اس پر حملہ کر دیا۔ نقاب پوش نے اس کا حملہ بڑی آسانی سے اپنی ڈھال پر روک لیا تھا اور پھر اس نے جوابی حملہ کچھ اس طرح کیا کہ جیسے چشم زدن میں آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک برق کی تیز لہریں کوندتی گئی ہوں۔ پھر اس نے رکے بغیر بے روک طوفانوں کی طرح حملے شروع کر دیے اور نائٹ کو پیچھے دھکیلنے لگا۔ دونوں لڑتے لڑتے ایک جگہ رک گئے۔ پھر نقاب پوش نے اپنی آواز کی طرح چنگھاڑتی ہوئی تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ ہی نائٹ نے دیکھا اس نقاب پوش نے مفوق الفطرت انداز میں کچھ تیزی کے ساتھ نائٹ کے اوپر
تلوار کو چاروں طرف حرکت دینا شروع کی تھی کہ نائٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تلوار کی چمک سے اس کے اوپر ایک سفید سی چادر تن گئی ہو۔ وہ اس بات کا تعین نہ کر پا رہا تھا کہ فضا میں کونتی ہوئی اس تلوار سے کس رخ میں اپنا دفاع کرے۔ ناگہاں اس نقاب پوش نے اپنی تلوار اس نائٹ کی تلوار پر ماری۔ نائٹ کی تلوار کا پھل کٹ کر ریت میں گرا اور دستہ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع رد عمل سے وہ گھبرا اٹھا اور بڑی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تلوار کا دستہ پھینک دیا اور اپنے دونوں بازوں میں ڈھال سنبھال کر دفاع کے لیے مستعد ہو گیا۔ نقاب پوش چند لمحوں تک اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس نائٹ کو گھورتا رہا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور ڈھال زمین پر پھینک دی اور اس طرح نہتھا ہو کر وہ نائٹ کی طرف بڑھا۔ نائٹ کے لبوں پر حیات بخش مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے بھی ڈھال پھینک دی اور آگے بڑھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو نقاب پوش چیتے کی سی پھرتی سے جست لگا کر آگے بڑھا اور نائٹ کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قبل اس کے کہ وہ نائٹ کو سمجھ پاتا، نقاب پوش نے اس کا ایک بازو مروڑ کر اس کی پشت پر لے گیا اور دوسرا بازو اس کے گلے میں لپیٹتے ہوئے اس نے نائٹ کی پشت اپنی طرف کر کے اسے کھینچا۔ اس کا جسم اپنے دونوں گھٹنوں کے رانوں کے درمیان دبا لیا۔ نائٹ کو اس لمحہ یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کسی نے رسوں میں کس کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنا آپ چھڑانا چاہا، لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت دینے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ نقاب پوش نے اسے اس طرح جکڑ لیا تھا جیسے جانا بلنے والا مکڑا کیڑے مکوڑوں کو اپنی تاڑوں میں جکڑ لیتا ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نقاب پوش نے نائٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اور بالکل اس طرح جیسے اس نائٹ نے تر کو فضا میں اچھالا، اس نقاب پوش نے بھی نائٹ کو فضا کے اندر کئی فٹ اوپر پھینکا۔ نائٹ جب زمین پر گرا تو نقاب پوش نے دوبارہ اسے اٹھا کر فضا میں پھینک دیا اور یہ عمل اس نے 4 مرتبہ دہرایا۔ آخری بار جب نائٹ زمین پر گرا تو اس زہریلے نقاب پوش نے اپنا ایک پاؤں نائٹ کی گرد پر رکھتے ہوئے غرا کر کہا، میرا رب اگر تمہیں 1000 بار زندگی دے تو خدا کی قسم ہر بار میں تمہیں اسی طرح رسوا اور ذلیل کر کے ماروں گا۔ پھر نقاب پوش نے نائٹ کی گردن پر اس طرح اپنے پاؤں کا بوجھ ڈالا کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ نقاب پوش نے نائٹ کے سر سے خود اٹھا کر پھینک دیا، اپنی ڈھال اٹھائی، نائٹ کی لاش کو بالوں سے پکڑ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لاش کو گھسیٹتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھا۔ رکن الدین بیبرس کے پاس آ کر نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ گھوڑے پر ہی بیٹھے اس نے نائٹ کی لاش کو اوپر اٹھایا، پھر وہ لاش اس نے رکن الدین بیبرس کے پاؤں کے قریب زمین پر پٹخ دی۔ رکن الدین نے صرف ایک لمحہ نائٹ کی لاش کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں صحرا میں اس طرف اٹھ گئی جہاں دوسرا نقاب پوش ابھی تک اپنے گھوڑے پر سوار اسی جگہ ستون کی طرح کھڑا تھا۔ نقاب پوش نے وہاں سے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور اپنے سامنے گھوڑے پر بیٹھے نقاب پوش پر جما دیں۔ اس نے دیکھا اس نقاب پوش کی آباز سفید رنگ کے کھدرے کپڑے کی تھی، اس کے خود کے اندر سے پسینہ بہ رہا تھا اور زرہ کی کڑیوں کے اندر سے بھی پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ رکن الدین نے یہ بھی دیکھا کہ نقاب پوش کا سفید گھوڑا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ نقاب پوش بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا رکن الدین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ رکن الدین کے ہونٹ کپ کپائے، تھرائے اور پھر اس نے نہایت عقیدت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، عمیر، میرے دوست، میرے بھائی، اپنے چہرے سے خود کا نقاب ہٹا دو، میرے سپاہی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آج کے مقابلے کو اگر میں سنہری حروف میں لکھ کر ساری دنیا میں پھیلا دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ نقاب اتار دو میرے بھائی، میرا لشکر تمہیں دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے بےتاب ہے۔ عمیر کا ہاتھ حرکت میں آیا، پھر اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ رکن الدین نے دیکھا عمیر کا چہرہ اور آنکھیں غصے میں ابھی تک سرخ تھے اور پیشانی سے پسینہ پہاڑی سوتوں کی طرح بہ رہا تھا۔ مسلمانوں کی اگلے صف سے آخری صف تک سپاہیوں میں خسر پسر کرتے ہوئے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ عمیر بن خزام آ گیا ہے۔ رکن الدین نے صحرا میں کھڑے دوسرے نقاب پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، عمیر، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اپنی ابا کو پلو سے اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے عمیر نے کہا، حوازن ہے۔ ابو نواز کہاں ہے؟ وہ لشکر کو لے کر آہستہ آہستہ اس میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہوئی
کیونکہ لوئی نے اپنے 4000 نائٹ ہماری تلاش میں لگا دیے تھے، جن سے صحرا کے اندر ہماری مدبھیڑ ہو گئی۔ انہیں ختم کرنے میں مجھے کچھ وقت لگ گیا اور میں یہاں دیر سے پہنچا۔ مجھے اس نائٹ کے ہاتھوں اپنے عرب و ترک بھائی کے شہید ہونے کا سخت صدمہ ہے۔ رکن الدین نے عمیر کے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے کہا، لڑائی میں اب آپ کا کردار کیسے اور کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ جنگ کا آغاز کیجئے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت دشمن پر حملہ آور ہوں گا جب جنگ زور پکڑ چکی ہوگی۔ اس کے 2 فوائد ہوں گے۔ ایک تو فرانسیسی یہ سمجھیں گے کہ قاہرہ سے ہماری کمک آ گئی ہے، کیونکہ میرا لشکر قاہرہ کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر اس طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے، اس وقت میرا لشکر تازہ دم ہوگا اور میں فرانسیسیوں میں صف درم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رکن الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے۔ عمیر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اجازت دیں۔ رکن الدین بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا بولا، میں آپ کو اپنے لشکر کے آخری سرے تک چھوڑنے جاؤں گا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار اپنے لشکر کی صفوں کے آگے آگے گزرنے لگے۔ سپاہی عمیر کو دیکھ کر فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ عمیر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، اسلام کے بہادر علم برداروں، میرا نام عمیر بن خزام ہے اور میں موت کے مسافروں کا سالار ہوں۔ دشمن کی تعداد کی فکر نہ کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کے ساتھ بے کسی کی حالت میں ہزاروں کو ہر طرح کی شان و شوکت رکھتے تھے بدر کے میدان میں شکست دی تھی۔ یہ خبر تمہارے لیے حوصلہ افزا ہوگی۔ میں نے فرانسیسیوں کے جہازوں کو آگ لگا کر دمیات ان سے چھین لیا ہے اور بحر الصغیر تک ان کی تمام خرگاہوں کو پامال کر دیا ہے۔ صلیبی ہم پر دیوانوں کی طرح حملہ آور ہوئے ہیں، اور یاد رکھو، پاگل کتے زیادہ دیر تک اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام وہ مسکن جہاں سے اٹھ کر یہ ہم پر گدھوں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے، ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں اس طرح ہانک دوں گا جیسے ہمارے عرب ساربان صحرا کے اندر اونٹوں کے قافلوں کو ہانکتے ہیں۔ عمیر ذرا دیر کو رکا، پھر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں بڑی روانی کے ساتھ کہتا چلا گیا، ہمارے دشمن کی تہذیب ہمارے لیے ایک خاردار جھاڑی ہے، اور ہم اپنے مرغزاروں میں ایسی خاردار جھاڑیاں نہ اگنے دیں گے۔ اس جنگ کو اپنے دفاعی حصار کا آخری بند سمجھ کر لڑو۔ ہم دشمن کی کمر پہلے ہی توڑ چکے ہیں، اب اس میدان میں اسے آج تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمیر خاموش ہو گیا، اور اسلامی لشکر کی صفوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی کہ یہ توانا آوازیں منصورہ کی فصیل سے ٹکرا کر ایک بھیانک باز گشت کے ساتھ صحرا کی وسطوں میں پھیل گئیں۔ لشکر کے آخری سرے پر آ کر عمیر نے رکن الدین سے مصافحہ کیا، اپنے چہرے پر پہلے کی طرح خود کا نقاب گرا کر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ریت کے ٹیلے پر کھڑے حوازن کے پاس آیا، اور پھر وہ دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحرا کے اندر غائب ہو گئے۔ دونوں لشکر جنگ کے بگل نقارے دفے اور طبل بجاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چلچلاتی دھوپ میں گھمسان کا رن پڑا اور صحرائی ریت انسانی خون سے سرخ ہونے لگی۔ لوئی فرانس کا بادشاہ اپنے قلب میں لڑ رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں کے لشکروں کی کمان اس کے دونوں بھائیوں الفانسو اور کاؤنٹا فنجو کے ہاتھ میں تھی۔ لڑائی جب زوروں پر تھی، صحرا کے اندر اللہ اکبر کی ہزاروں صدائیں دونوں لشکر کے کانوں میں پڑنے لگی۔ جب لڑتے لڑتے انہوں نے مشرق کی طرف دیکھا تو عمیر اپنے لشکر کے ساتھ سنسناتے تیروں کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ان تکبیروں کے جواب میں لڑتے ہوئے مسلم سپاہی بھی تکبیریں بلند کرنے لگے اور جنگ کا نقشہ بدلنے لگا۔ عمیر آتے ہی اپنے موت کے مسافروں کے ساتھ لوئی کے بھائی کاؤنٹا فنجو کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ عمیر کا یہ حملہ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ وہ کاؤنٹا فنجو کے لشکر کو اپنے قلب سے علیحدہ کرتا ہوا منصورہ کی فصیل تک دھکیل کرنے لگا۔ یہاں آ کر عمیر نے کاؤنٹ کے لشکر کو کاٹ کر 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصے پر ابو نواس اور دوسرے پر حوازن حملہ آور ہوئے، اور مصری فوج کے وہ سپاہی جو پہلے سے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اب صلیبیوں کی پشت پر سے حملہ آور ہو رہے تھے۔
काउंट ऑफ अंजू के लश्कर की सफों को दरहम बरहम करने के बाद उमैर ने आधा लश्कर अबू नवास और हवाजन की क़यादत में रहने दिया और आधे लश्कर के साथ फ्रांसीसी फौज के मैसरा पर, जिसकी क़यादत लुई का दूसरा भाई अल्फांसो कर रहा था, इस तरह हमलावर हुआ था जैसे इसने जमीन का कमरबंद पकड़कर एक झटके से खींच लिया हो। उमैर जिस वक्त दुश्मन के मैसरा पर हमलावर हो रहा था, उस वक्त रुकनुद्दीन बैबरस ने इस जोर का हमला किया कि फ्रांसीसी फौजों के कदम उखड़ गए और मुसलमानों ने इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। आखिर बची कुची सलीबी सिपाह ने हथियार डाल दिए और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। फ्रांस का बादशाह लुई नहम और इसके दोनों भाई अल्फांसो और काउंट ऑफ अंजू तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामी लश्कर कैदियों को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। अपने घोड़े पर सवार उमैर जब मंसूरा में दाखिल हुआ तो एक बुजुर्ग सूरत बूढ़ा आगे बढ़ा और उमैर के घोड़े की बाग पकड़ते हुए इसके साथ साथ पैदल चलते हुए कहा, मैं आपको इस शहर में दाखिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारी कौम के तरकश में ऐसे तीर हैं जिसपे भरोसा करके हम अपने किसी भी दुश्मन को इससे छीन सकते हैं। इस जंग में हमारे लिए आपने जो किरदार अदा किया है, इसके बयान और तारीफ के लिए हम मिस्री मुनासिब अल्फाज जमा नहीं कर सकते। उमैर जवाब तलब निगाहों से अपनी बाएं तरफ रुकनुद्दीन बैबरस की तरफ देखने लगा। आंखों ही आंखों में वो इससे बहुत कुछ पूछ रहा था। रुकनुद्दीन बैबरस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मिस्र के काज़ी कुज़ा ताजुद्दीन है। काहिरा से आने वाली हुकूमत के साथ तबलीग के सिलसिले में यहाँ आए थे और अब आपको शहर में दाखिल होने पर खुशामदीद कह रहे हैं। उमैर इनके एहतराम में जब घोड़े से कूदने लगा तो काजी ताजुद्दीन ने इसकी टांग पकड़ी और घोड़े से उतरने न दिया। उमैर ने सरापा इल्तिजा बनकर इनकी तरफ देखा, जिसके जवाब में काजी ताजुद्दीन ने बड़ी शफकत से कहा, बेटे, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत से महरूम ना करो। मैं इस जंग में हिस्सा तो नहीं ले सका, लेकिन ये सादत जरूर नसीब हुई कि एक ऐसे मुजाहिद की घोड़े की बाकें पकड़कर पैदल चलूं, जिसने हमारे दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत की और बिजली और रात बनकर इनकी सफों को इस तरह दरहम बरहम कर दिया जिस तरह तेज तूफान तिनको या खुश्क पत्तों को मुंतशिर कर देता है। उमैर ने फिर बड़ी बेबसी से कहा, आप मेरे साथ पैदल चल रहे हैं और मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। ताजुद्दीन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ज़मीर की मुलामत मेरे लिए एक नेकी बन गई है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे इस नेकी से महरूम नहीं करोगे। उमैर खामोश हो गया और इस हालत में कि ताजुद्दीन ने इसकी घोड़े की बागें पकड़े इसके साथ साथ पैदल चल रहे थे, वो शहर के किले की तरफ बढ़ने लगे। शहर के वस्त में आकर जहां आम लोगों और लड़ाई में हिस्सा लेकर लूटने वाले सिपाहियों की बहुत भीड़ थी, लोगों ने एहतरामन उमैर के घोड़े को रोक लिया और ठाठे मारता हुआ बेपनाह हुजूम से देखने लगा। मकानों की छतों से इस पर फूल पत्तियां निछावर किए जा रहे थे। रुकनुद्दीन जरा आगे बढ़कर रास्ता साफ करने की कोशिश करने लगा था। इसी लम्हा एक दुबला पतला सिपाही जिसने अपने चेहरे पर खुद का निकाब गिरा रखा था, उमैर के करीब आया और अनार के रस की भरी हुई छागल दोनों हाथों में लेकर उमैर को पेश की। उमैर इसकी तरफ देखता रह गया। वही हसीन तरीन लड़कियों जैसे हाथ और लंबी मखरूती उंगलियां जिन्होंने यरूशलेम में उमैर के टांग के जख्म में पट्टी बांधी। इसकी उंगलियों के नाखून ऐसे सूख थे गोया वो नाखून नहीं पखराज हों जो हाथ में जड़ दिए गए हों। उमैर ने जब हाथ बढ़ाकर छागल न पकड़ी और इसके खूबसूरत हाथों को टकटकी बांधकर देखने लगा तो वो हसीन तरीन लड़की जो सिपाहियाना लिबास पहने हुए थी हरकत में आई। इसके हाथ कपकपाने लगे और टांगों में लर्जिश पैदा हो गई। छागल इसने जल्दी जल्दी जीन के हत्थे से लटका दी और खुद हुजूम के अंदर एक तरफ भाग खड़ी हुई। उमैर अपने घोड़े से कूदा और इसके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर तक वो इस लड़की को भागता हुआ देखता रहा, फिर वो हुजूम के अंदर ऐसी गायब हुई कि उमैर लाख कोशिश के बावजूद भी इसे तलाश न कर सका। इसके ज़हन में तरह तरह के सवाल उभर रहे थे। वो कौन है? हर जंग में वो मेरे पीछे क्यों आती है? क्या इसका ताल्लुक मिस्र से है या वो? लेकिन इसके पास इन सवालों का कोई जवाब ना था। उमैर उलझा उलझा सा अपने घोड़े के पास आया। रुकनुद्दीन लोगों के हुजूम को पीछे हटाकर वापस आ रहा था। उमैर के पीछे अबू नवास और हवाजन खड़े थे। अबू नवास ने मुस्कुराते हुए उमैर से पूछा,
آپ کہاں چلے گئے تھے؟ عمیر پیچھے مڑتے ہوئے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابو نواس اور حوازن کے پیچھے اس کی نگاہیں ایک جوان پر مرکوز ہو گئی جو گھوڑے پر سوار تھا، جس کے چہرے پر ایک لمبے سفر کے آثار اور لباس پھٹا ہوا تھا۔ عمیر کے سپاہیوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں دائیں بائیں ہٹاتا ہوا عمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو نواس اور حوازن بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں رکن الدین کی آواز عمیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمیر نے ہاتھ سے اسی جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جوان میرا سپاہی ہے، میں اسے مسکن میں چھوڑ کر آیا تھا، وہاں سے یہ میرے لیے کوئی بڑی خبر لایا ہے۔ اتنی دیر تک وہ جوان عمیر کے قریب آیا اور ایک ہی سانس میں کہہ گیا، میرے آقا، گلیل اور ناصرہ کے صلیبی نائٹوں نے ہمارے مسکن پر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے جوان قلعے میں محصور ہو کر انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 15,000 کے قریب ہے۔ میں بڑی مشکل سے رسوں کے ذریعے قلعے کی پشت سے اتر کر باہر آیا۔ 5 میل پیدل چلنے کے بعد ایک بستی سے میں نے گھوڑا خریدا اور آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ عمیر کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کو کوچ کا حکم دے دو۔ دوستو، یہ دلچسپ اور ولولہ انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔